خدا اے خدا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا فہم لنا الا ما فہمتنا انک انت الجواد الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم عزیز و بزرگوں، اسلامی نیا سال 1446 کا پہلا مہینہ محرم الحمدللہ شروع ہوا۔ آج 12 تاریخ ہے۔ پچھلے 5 جولائی کو یہ کہا گیا تھا کہ محرم کا مہینہ ہجرت کی یاد تازہ کرتا ہے، کیونکہ ہمارا ہجری سال شروع ہوا۔ یہ بات ہم سب کے سمجھنے کی ہے کہ جب ہر سال نیا سال شروع ہوگا، دیگر مذہب والوں کی ترتیب اپنی ہے، ہمارے مذہب کی ترتیب جس میں نیا سال ہجرت کی یاد دلاتا ہے، کوئی تہوار کا، کوئی خوشی کا پیغام نہیں ہے۔ اسلام کا بہت بڑا ایک عمل جس کو قرآن پاک میں 250 جگہ الگ الگ انداز سے کہا گیا، ہجرت کو قرآن پاک میں 250 جگہ الگ الگ انداز سے اس کا اشارہ، اس کی طرف بات کہی گئی۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنے کی ہے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو چاہیے نیا سال شروع ہو تو اپنے آپ کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو ہجرت کی یاد دلائے کہ ہجرت کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں آخری رکوع میں اعلان کیا، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور مجاہدہ کیا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اللہ اعلان کرتا ہے جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور مجاہدہ کیا اللہ کے راستے کا، اللہ کہتا ہے آووا ونصروا، ان کو کوئی ٹھکانہ دے گا، ان کو کوئی کھانا کھلا دے گا، اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ کہتا ہے وہی سچے مسلمان ہیں، وہی سچے مومن ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ کن کو؟ جو لوگوں نے ہجرت کی ایمان کے ساتھ اللہ کے راستے میں، ان کو کوئی ٹھکانہ دے دے گا، ان کو کوئی کھانا کھلا دے گا، اللہ کہتا ہے میں ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ نکلنے والے نے، ہجرت کرنے والوں کا وہ درجہ ہے۔ اللہ 14ویں پارے میں سورہ نحل میں اعلان کرتا ہے جن لوگوں نے اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، ہجرت کی بات ہے، جن لوگوں نے اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، اللہ کہتا ہے ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دوں گا، آخرت کا انعام تو ہے ہی بہتر۔ 2 وعدے ایک ساتھ ہیں، دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دوں گا، آخرت کا انعام تو ہے ہی بہتر۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے نکلنے والوں کے خوبیاں اور صفات، وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ توکل والے ہیں۔ تو جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کی خوبی ہے کہ وہ صابرین ہوتے ہیں، وہ متوکلین ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بھروسے پہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے بھروسے پہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، عام لوگوں کو اگر ہم دیکھیں کچھ ایسی بات دکھے، وہ ان کی کم سمجھی ہے، ہماری نا سمجھی ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پاک تو یہ اعلان کرتا ہے نکلنے والوں کے صفات کہ جو نکلے ہیں ہجرت کی
وہ توکل والے ہیں اور وہ صبر والے ہیں. وہ صبر کرتے ہیں. کس بارے میں صبر کرتے ہیں؟ جیسے بھی حال آئے صبر کرتے ہیں. آسمان سے امتحان آیا صبر کا سبق دیتے ہیں. لوگوں کی طرف سے آزمائش آ گئی صبر کا سبق دیتے ہیں. کوئی مصیبتیں آ گئی تو صبر کا سبق دیتے ہیں. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. لہذا ہجرت بہت بڑی بات. ہر مسلمان کو اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ تو ہجرت کو سمجھ لے اور ہجرت زندگی میں داخل کر لے. اس لیے کتابوں میں ہجرت کو اہتمام سے سمجھایا گیا, بہت اہتمام سے سمجھایا گیا. جیسے پچھلے بات کہی تھی کہ جب اسلامی تاریخ کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کہا ہمیں کوئی تاریخ طے کر لینی چاہیے جس سے ہماری ساری باتیں تاریخ سے لکھی جائے. آپ بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں اور دیگر لوگوں کو کچھ پیغام پہنچاتے ہیں تو اس پر تاریخ ڈال دی جائے. آپ نے کوئی حکم جاری کیا اس کی تاریخ ڈال دی جائے. جیسے ہمارے یہاں کوئی کام لکھا جاتا ہے, جیسے کوئی دکان کا کام ہے, مسجد کا کام ہے, جب کہیں کوئی لکھنے بیٹھتے ہیں روزانہ کا مشورہ, ہفتے کا مشورہ, اوپر تاریخ ڈالی جاتی ہے تاکہ دیکھے بھائی اس تاریخ کو یہ چیز طے ہوئی تھی, اس تاریخ کو یہ بھائی کو وہاں جانا بھیجا گیا تھا, اس کے بعد وہ تاریخ کو جماعت آئی تھی. یہ باتیں سمجھنے کی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے باقاعدہ مشورہ ہوا اور مشورے میں طے ہوا کہ ہجرت جس وقت پیارے آقا نے مکہ سے مدینہ کی اس کو ہم اسلامی سال کی شروعات کریں گے. تو ہمارے نبی کی ہجرت پوری لکھی ہے. اسلام کی سب سے پہلی ہجرت جب مکہ میں مکے والوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. انہوں نے ظلم بہت بڑھا دیا اور وہ ظلم اکثر غریبوں پر, جن کے کوئی حامی نہیں تھے ان پر, جن کے قبیلوں کے بڑے درجے نہیں تھے ان پر ہوتا تھا. بہت ظلم بڑھ گیا. تو پھر بعض لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ظلم بہت ہو رہا ہے. تو پیارے آقا نے ان ظلم کرنے والے ظالمین کے ظلم سے بچنے کے لیے, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہا آپ لوگ حبشہ چلے جاؤ. یہ اسلام کی پہلی ہجرت ہے. نبوت کا 5واں سال تھا, ہجری سال شروع نہیں ہوا تھا. نبوت کا 5واں سال تھا, رجب کا مہینہ تھا, اور 11 مرد اور 5 عورتیں, ایک جگہ پر 11 مرد اور 4 عورتیں لکھا ہے, مکہ سے حبشہ گئے. جب وہ لوگ حبشہ جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے لوگوں کے حال احوال ان کے سامنے رکھے کہ وہاں یہ مذہب چلتا ہے, وہاں کا بادشاہ ایسا ہے, وہاں کے لوگ ایسے ہیں. جب یہ لوگ حبشہ چلے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر رہتی تھی کہ وہاں ان کا کیا حال ہوگا, وہاں ان کا کیا حال ہوگا. کچھ دنوں کے بعد ایک عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں حبشہ سے آئی ہوں, جس کا آج نام ایتھوپیا ہے. اس وقت حبشہ تھا, ابھی نام ایتھوپیا رکھا ہے, کہ حضور میں حبشہ سے آئی ہوں. پھر پیارے آقا نے پوچھا مکہ والوں کو کسی کو دیکھا کیا؟ تمہاری بیٹی رقیہ کو دیکھا اور تمہارے داماد عثمان کو بھی دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ کس حال میں دیکھا؟ میں نے دیکھا, وہ بڑھیا کہہ رہی ہے رقیہ آپ کی بیٹی ایک کمزور سے گدھے پر بیٹھی ہے اور آپ کے داماد عثمان اس کو پیچھے سے ہنکال رہے ہیں. فوراً پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا اللہ تو ان کی حفاظت کرنا. اور بڑھیا سے کہا لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو بیوی کو لے کے اللہ کے راستے میں گیا. اللہ کا راستہ کہا, اس کو جان بچانے گیا, بچنے گیا, ایسا کچھ نہیں کہا. لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو بیوی کو لے کے اللہ کے راستے میں گیا. یہ حبشہ کی پہلی ہجرت تھی. حبشہ والوں کو کسی نے خبر دی, جھوٹی خبر تھی کہ مکہ میں امن و امان ہو گیا, سب لوگ راحت سے رہنے لگے مسلمان. وہ لوگ حبشہ سے واپس آئے, مکہ کے قریب پہنچے, پتہ چلا کہ ظلم تو اور زیادہ بڑھ گیا. تو حبشہ کی دوسری ہجرت ہوئی جس میں بڑے بڑے صحابہ جن کے نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے ہی دوسرے بڑے درجے کے کچھ نام لکھے, عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 80 مرد اور قریب 19 عورتیں. حبشہ کی دوسری ہجرت ہوئی. وہ صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, ظلم سے بچنے کے لیے. تو علماء نے لکھا
ہمیں اپنے دین پر چلنے کے لیے اگر کچھ ظلم ہو رہا ہو، دین پر چلنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں پر ہمیں اپنے دین پر چلنے کی راحت ہو. اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں. اور لوگ اپنے دین خود ہی جا رہے تھے، جیسے کہ زمانے میں جو دین کی محنت ہے جس کو ہجرت کہا جا رہا ہے، تو یہ دین کی محنت کو ہجرت اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جہاں جس ماحول میں رہ رہے ہیں ایمان اتنا کچا ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین کمزور ہے، پیارے نبی کی محبت کچی ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ایمان کی طاقت کم پڑ رہی ہے، پیارے نبی کے طریقوں پہ چلنے میں ایمان کی طاقت کم پڑ رہی ہے، آخرت کا یقین کم ہے، دنیا پر یقین آیا. اس غلط یقین کو نکال کر صحیح یقین لانے کے لیے کہا جا رہا ہے تھوڑی ہجرت کر لو. تو اس ہجرت کو بھی اس ہجرت کے ساتھ جوڑا گیا اور انعامات کے وعدے سمجھائے گئے، کیونکہ بھئی جہاں رہ رہے ہیں وہاں یہ اپنی ذات سے اتنا کچا کہ زبان سے جملہ نکلتا ہے جو ایمان کے خلاف ہوتا ہے، مخلوق سے ڈرتا ہے، مخلوق سے ہونے کو بولتا ہے، مخلوق سے نہ ہونے کو بولتا ہے، اور جب وہ ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں جاتا ہے وہاں خالق کو بولتا ہے. اور جو کچے لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کو بڑا مانو، اللہ سے مانگو، اللہ کو بڑی طاقت والا تسلیم کر لو، سب کچھ اللہ کرتے ہیں. یہ جماعتوں میں لے جا کر سکھایا جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کی اللہ سے بات آ گئی کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ، جبکہ اس کا نام یثرب تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام عادتوں کے خلاف دوپہر کے وقت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر پر پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. دوپہر میں عام طور پر گرمی زیادہ ہوتی ہے، عرب کے لوگ عام طور پر گھر سے باہر نہیں نکلتے، اور دوپہر میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا یا ان کے گھر کے کسی نے دروازہ کھولا. پیارے آقا تھے، گھر میں بلایا، چارپائی پر بیٹھے، تھوڑی بیٹھنے کی جگہ بنائی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے اور پھر کہا یہ جو بیٹھے ہیں دونوں، ان دونوں کو گھر سے باہر روانہ کر دو. کون بیٹھا تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جو کہنا چاہتے کہہ دیں، ان دو سے کوئی ایسی بات نہ ہوگی. پھر آپ نے کہا اللہ نے مجھے ہجرت کا کہہ دیا ہے، مجھے ہجرت کی بات آسمان سے کہی گئی ہے اور مجھے ہجرت کرنی ہے. اور پھر آگے یوں کہا ابوبکر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں امی جان عائشہ صدیقہ یوں فرماتی ہیں کہ میں نے دکھ میں غم میں روتے ہوئے بہت سو کو دیکھا تھا، لیکن پہلی مرتبہ میں نے خوشی میں میرے ابا کو روتے ہوئے دیکھا. یہ خوشی تھی کہ مجھے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے کا اللہ نے کہہ دیا ہے. گویا کہ ہجرت کرنا یہ بہت بڑی خوشی ہے. فطری بات ہے کہ گھر سے نکلتے رونا آ جائے، فطری بات ہے گھر کو چھوڑنے میں دکھ ہو، گھر کے لوگوں کو تکلیف ہو، ورنہ ہجرت بہت بڑی چیز ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی کہا ابوبکر صدیق سے کہ ابوبکر تم کو میرے ساتھ چلنا ہے ہجرت میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس 2 اونٹنی ہیں، ایک پر میں سواری کر لوں گا، ایک پہ آپ سواری کر لیں. پیارے آقا نے کہا وہ اونٹنی میں ایسے نہیں لوں گا، پہلے اس کے دام دوں گا. یہ ہجرت والوں کے لیے سبق ہے، جماعت میں جانے والوں کے لیے سبق ہے. اپنا مال اور اپنا جان، اپنا مال اپنا جان اپنے دین کی فکر کے لیے جانا، اور جو مسلمان مل جائے اس کو دین کی دعوت دینا، جو اللہ کے خلاف کا مل جائے اس کو بھی دین کی دعوت دینا. ہر انسان کو اللہ کے دین کی دعوت دینا یہ ہجرت کا مقصد ہے. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. تو پیارے آقا نے دام چکا کے اونٹنی لے لی. یہ دونوں ہجرت کے لیے چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے ان لوگوں کی امانتیں تھیں جو ظلم کرتے تھے، جو آپ کو جھوٹا کہتے تھے، جو آپ کے نبوت کے دعوے کو غلط کہتے تھے، جو آپ کو دیوانہ کہتے تھے. ان لوگوں کی امانتیں تھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا علی میں تو ہجرت کر کے جا رہا ہوں، آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں، ان ساروں کی امانتیں جس کی ہے وہ لکھی گئی اس طریقے سے ان کو پہنچا دینا، اور پھر آپ مدینہ منورہ آ جانا.
دشمنوں نے یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے مشورے کیے، وہ سارے ان کے حربے نبی کی دعوت کو روکنے کے تھے، کسی طریقے سے یہ مکہ میں دین کی دعوت رک جائے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا بند ہو جائے۔ ان کے سارے منصوبے، تدبیریں، ترکیبیں ناکام ہو گئی۔ انہوں نے دار الندوہ ایک جگہ ہے وہاں آپس میں مشورہ کیا، یا تو نبی کو قید کر دیا جائے، یا تو نبی کو وطن سے بے وطن کر دیا جائے، یا قتل کر دیا جائے۔ قتل کرنے پر فیصلہ ہوا۔ اس مشورے دینے والوں میں شیطان بھی ایک انسانی شکل میں بیٹھا تھا۔ لوگ گھبرا رہے تھے قتل کر دینے پر کیسے کریں گے، تو شیطان جو انسانی شکل میں تھا مشورہ دیا، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آ جاؤ، ورنہ کوئی ایک قبیلہ دو قبیلے والے ہوں گے تو نبی کا قبیلہ اور گھرانہ بڑا ہے وہ ان کو ختم کر دیں گے۔ سب لوگ ایک ایک قبیلے کا، تو سارے قبیلوں کے برادری کے جو لوگ تھے وہ ایک ایک کر کے آ گئے، پیارے نبی کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہ صبح یہ باہر نکلیں گے، ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے بستر پر لٹایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دروازے کی دراز میں سے دیکھا کہ سب لوگ ہاتھ میں تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا آپ نکلیں، تو اللہ کے بھروسے چلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے ایک مٹھی ہاتھ میں مٹی بھر لی اور ایسے مٹی پھینک دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی جی، وہ جو مٹی آپ نے پھینکی وہ دکھی تو آپ کی تھی، لیکن وہ مٹی ہماری طرف سے پھینکی گئی تھی، ہم نے دیکھنے والوں کو نہ دیکھنے والا کر دیا۔ وہ سب دیکھنے والے کھڑے تھے اور وہ نہ دیکھنے والے بن گئے، وہ آپ کو دیکھ ہی نہ سکے اور آپ ان کے بیچ میں سے ہی نکل گئے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر کے ہجرت کی، مکہ المکرمہ سے ہجرت کی۔ وہ انگریزی تاریخ ستمبر کا مہینہ قریب 9 تاریخ تھی، 622 کا سال تھا، جو ابھی 2024 ہے حاجی زید صاحب۔ 622 9 ستمبر، اور اسلامی مہینہ اس وقت کا تھا سفر کی 26 تاریخ، سفر مہینے کی 26 تاریخ۔ آپ مکہ المکرمہ سے ابو بکر صدیق کو لے کر کے نکلے۔ مکہ سے مدینہ دائیں طرف ہے، جیسے امام لوگ نماز کا سلام پھر کے دائیں طرف منہ کرتے ہیں نا، ہمارے ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا سلام پھر کے امام کہاں منہ کرتے ہیں؟ دائیں طرف۔ وہ یوں روایت ہے کہ بھئی مدینے کی طرف منہ کر کے دعا مانگو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیر کے سب کی طرف منہ کر دیا کرتے تھے، دائیں بائیں گھومتے نہیں تھے۔ دائیں بائیں کے بارے میں یوں سمجھایا اہل علم حضرات نے، اگر پیچھے کچھ لوگوں کی نمازیں چھوٹ گئی، وہ کھڑے ہیں اور ہمارے ان کی طرف منہ کرنے سے ان کی نماز میں خلل آئے گا، تو یا دائیں ہو جاؤ یا بائیں ہو جاؤ۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ مکہ المکرمہ سے دائیں طرف مدینہ منورہ تھا، ہجرت کرنی تھی، اور لوگوں میں یہ بات مشہور تھی یہ نہیں ملا اب ان کو ڈھونڈو، تو بائیں طرف چلے جہاں غار ثور تھے۔ 26 سفر 9 ستمبر 622 کو مکہ سے سفر شروع ہوا، 3 دن غار ثور میں رہے، اور غار ثور پر جب لوگ ڈھونڈنے والے پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں اور یہیں بیٹھے ہیں، ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ نے اپنا غیبی نظام چلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کے کام کرنے والوں کے ساتھ، نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ، اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ امتحان ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے اللہ کی محبت میں آگے بڑھو، جب جو حکم خداوندی ہے وہ پورا کر گزرو، امتحان ہوگا اس کام کے پورا کرنے میں، لیکن مدد آ جائے گی اللہ کی اگر آگے بڑھ گئے، ثابت قدم رہ گئے۔ اللہ نے اپنا نظام چلا دیا، مکڑی نے جالا تن دیا۔ مکڑی کس کے حکم کے تابع ہے؟ اللہ کے۔ اللہ نے مکڑی کو بھیجا جالا بناؤ، تو مکڑی نے اللہ کے حکم سے جالا بنا دیا۔ مکڑی اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، چلو یہاں کوئی بیٹھا ہے اپنے ان کو چھپاؤ، وہ اللہ کا ہی حکم تھا۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ کبوتری نے انڈے دے دیے، وہ اللہ کا ہی حکم تھا۔
تو جب لوگ آ گئے قریب غار کے کہ بھئی جالا ایسا کہ ایسا ہی ہے، اگر اندر کوئی گیا ہوتا جالا ٹوٹ جاتا. 3 دن کے بعد وہاں سے سفر شروع کیا جو پہلی ربیع الاول تھی تاریخ. اس کے بعد چلتے رہے 3 دن 3 رات چلتے رہے اونٹ پر. ان کے ساتھ غلام تھے عامر بن فہیرہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور ایک راستہ پہچاننے والا، اس کو ابن الاریقت لکھا ہے، یعنی اس قبیلے کا کوئی آدمی تھا، اس کا یہ لقب تھا. وہ رہبری میں آ گیا کہ چلے 3 دن 3 رات کے بعد ایک جگہ رکے. بکریاں چرانے والا ملا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مزاج میں تھا، دور دور کی جان پہچان رکھتے تھے. وہ بکری والوں سے پوچھا کہاں کے ہو؟ وہاں کے ہو؟ وہاں کے. وہ ایسی پہچان نکال کے ہمیں بکری کا تھوڑا سا دودھ دے دو. تھوڑا سا دودھ لیا، ایک برتن میں پانی ڈالا، برتن پانی سے ٹھنڈا ہوا، دودھ پیا. پیارے نبی کو دودھ پیتا دیکھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو گئے کہ میرے نبی نے دودھ نوش فرما لیا. تو بڑوں کا ادب، سفر کر کے کہیں آوے تو پہلے اکرام کس کا کیا جائے؟ بیٹھنے کی جگہ بڑوں کو دینے کی، بیمار کو، معذور کو، امیر صاحب کو. اب ہم تو پہلے میں ہی بیٹھ گیا ہوں کرسی پہ، چھاؤں میں ہی بیٹھ گیا ہوں. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. پکاتے پکاتے ہی کچھ کھا لے میں آدھا. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور وہاں سے چلے. 12 ربیع الاول پیر کے دن مدینہ منورہ پہنچ گئے. یہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت تھی. مدینہ منورہ پہنچے. آپ کے پہنچنے سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے، یہ دونوں پہلے ہی پہنچ گئے تھے اور مدینہ میں ایمان کی بات چلاتے تھے، لوگوں کو قرآن پاک سکھاتے تھے. کئی صحابہ کی روایت ہے کہ پیارے نبی کے مکہ سے مدینہ آنے سے پہلے ہم نے بہت سارا قرآن شریف یاد کر لیا تھا. 500 سے قریب آگے پیچھے لوگوں نے استقبال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ مدینہ منورہ داخل ہوئے. تو یہ ہجرت تھی، اور ہجرت پر قرآن پاک نے جگہ جگہ وعدے سنا ہے. لہذا آج بھی کہا جا رہا ہے اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، محرم کے مہینے سے اپنے آپ کو ہجرت کے ساتھ چلاؤ. اس لیے بعض دین کی محنت کرنے کے ذمہ دار کہتے ہیں سال شروع ہو اپنی ذات کی سال بھر کی ہجرت کی ترتیب بناؤ. سے مراد کیا ہے؟ 3 دن کس ہفتے میں لگے گا، چلہ کون سے ہفتے مہینے میں جائیں گے، دوسرا 1 اگست کب ہوگا، روزانہ کی محنت کس وقت کریں گے، کس وقت مشورے میں بیٹھیں گے، اپنی مستورات کی دین لانے کی فکر کیا کریں گے. ہر ایک کی ترتیب بنے. جیسے کہ جیسی گھر میں کوئی بڑے ہوتے جاتے ہیں بچے کی ترتیب بنتی ہے، اب یہ اسکول میں جاوے، اب یہ یوں کرے، اب یہ یوں کرے، اتنے بجے کھا لے، اتنے بجے یوں، اتنے بجے یوں. اس کے آئندہ کے 20-25 سال کے منصوبے ماں باپ کے دماغ میں ہوتے ہیں. یہ بڑا ہو کے یوں بنے وہ بنے. اللہ سب کو نیک اور صالح بنا دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ہجرت کا حکم تھا. فتح مکہ جب ہوا 8ویں ذی الحجہ میں، 8ویں ہجرت کا سال، ذی الحجہ نہیں، ہجری کا 8واں سال تھا مکہ فتح ہوا. اس سے پہلے ہجرت فرض تھی. فتح مکہ کے بعد ہجرت فرضیت ختم کر دی گئی، کیونکہ مکہ سے نکل کر مدینے جانا، وہاں جہاں اسلام تھا، جہاں مسلمانوں کی راہ تھی، مکہ میں ظلم ہوتا تھا. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، وہیں اسلام آ گیا تو فرضیت منسوخ ہو گئی. جیسے آج کوئی پوچھتا ہے کیا جماعت میں جانا فرض ہے، تو ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے کہ ابھی ہاں کس طریقے سے، کہاں سے. اتنی درخواست کرتے ہیں ایمان بنانا فرض ہے. تو جہاں رہ کے ایمان کچا ہوتا ہے، بگڑتا ہے، تو ایمان بنانے کے لیے جیسے کہ مدرسے میں بچوں کو وہ دینی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ ایمان بناتا ہے پکا، وہ اپنا ایمان بناتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، نبی کو پہچانتا ہے، قرآن حدیث کو سمجھتا ہے، آخرت کو سمجھتا ہے، اعمال کرتا ہے کہ وہ ایمان بنانے کی جگہ ہے، دین سمجھنے کی جگہ ہے. تو وہ بھی ایک جگہ ہے جہاں پر اپنے چھوٹے بچوں کو داخل کر دیا جائے حافظ عالم بننے کے لیے. وہ بن جائے دین کا دائی، حافظ عالم بنے، صحیح دین سیکھے، سمجھے، عمل کرے، لوگوں کو سمجھانے والا بنے. گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بھی ہجرت کے لیے چلے. ہم نے ہشام بن حارث اور ایک
عیاش بن ربیہ، ہم تینوں نے مل کے طے کیا کہ ہم مکہ سے مدینہ کی ہجرت کریں گے. ہم نے شام کے وقت میں طے کیا کہ صبح جلدی فلاں جگہ پر جو آ جائے گا وہ ہجرت کر لے گا، اور جو نہیں آئے گا ہم سمجھیں گے اس پر کوئی فتنہ آ گیا. فتنہ یعنی آزمائش اور امتحان. یہ فتنہ لفظ ہم سب سمجھیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ فتنہ آیا، ہم نے فتنہ لفظ سمجھا نہیں. ہم فتنہ لفظ سمجھے نہیں تو کیا بولتے ہیں؟ یہ بہت فتنہ گیریاں کرتا ہے، یہ بہت فتنہ ہے، یہ بڑی فتنی عورت ہے. تو فتنہ اور فتنی سے معنی ہے لوگوں کو امتحان میں ڈال دے، آزمائش میں ڈال دے. لوگ الجھن میں آ جائیں گے، اب کیا کرنا، اب کیا ہوگا. آزمائش، اسی کو فتنہ لفظ دیا گیا. تو حضرت عمر نے کہا جو فتنے میں پڑ جائے گا اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، کچھ امتحان ہو جائے. تو اندھیرا ختم نہیں ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آ گئے، عیاش بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ہشام بن حارث نہیں آئے. یہ دونوں سمجھ گئے ان کو کسی نے روک دیا ہوگا، ان پر امتحان آ گیا. دونوں نے سفر شروع کیا، مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ قریب پہنچ گئے. عیاش بن ربیہ کے دو بھائی، چچا زاد بھائی، وہ مدینہ قریب طور پہنچ گئے ان کے پاس کہ عیاش تم مکہ واپس چلو. کیوں مکہ واپس چلو؟ تمہاری ماں نے قسم کھا لی ہے جب تک تو نہیں آئے گا وہ سر میں تیل نہیں ڈالے گی، کنگھی نہیں کرے گی، چاہے جوئیں پڑ جاؤں. تمہاری ماں دھوپ میں بیٹھے گی، چھاؤں میں نہیں جائے گی. تمہاری ماں کھانا نہیں کھائے گی، تمہاری ماں نے قسم کھا لی ہے، تو تم چلو. بات سمجھنا، یہ صحابہ کی سیرت میرے آپ کے لیے نمونہ اور سبق ہے. کبھی کبھی لوگ اللہ کے راستے میں جانے کی نیت کرتے ہیں تو کوئی منع کرتا ہے، دیکھ میں تیری ماں ہوں اور میں نے تجھ پر کتنے احسان کیے، میرا دل مت دکھا. علماء اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ایک بات ہم سب کو سمجھائی ہے کہ ماں خدمت کی محتاج ہو اور وہ ایک ہی بیٹا خدمت کرنے والا ہے کہ وہ چلا جائے گا اللہ کے راستے میں، تو ماں کی بیماری بڑھ جائے گی، کھانے پینے کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، رات کو آیا کون گیا کیا ہے، اکیلی ہے، تو اس کو تو اپنی ماں کی خدمت میں ہی رہنا چاہیے. ایسا علماء نے سمجھایا ہے. لیکن گھر میں دوسرے 3-4 بھائی ہوں، خاندان پورا بھرا ہو، نہیں سمجھ میں آئی بات، اور یہ یوں روز ماں کا دل دکھاتا ہو، ماں کے خلاف کام کرتا ہو. برا مت لگانا، میری بات صاف صاف سننا. شراب پیتا ہے روزانہ اور ماں منع کرتی ہے، وہ رکتا نہیں. جوا کھیلنے جاتا ہے روزانہ، ماں منع کرتی ہے، رکتا نہیں. یعنی غلط سے روکتے وہ رکتا نہیں، کرتا ہی کرتا ہے جو کرنے کا ہے، اور اللہ کے راستے میں جانے کا ہے وہ میری اماں منع کرتے میں کیسے جاؤں. تو ماں تو بہت ساری مائیں شراب سے منع کر رہی ہے، جوئے سے منع کر رہی ہے، لڑکیوں کے پیچھے چکر لگانے سے منع کر رہے ہیں، غلط دوستوں سے بیٹھنے کے لیے باپ منع کرتا ہے. تو اس وقت امی ابا کی محبت غالب نہیں آتی. جہاں دین کی بات آئی، یہ کچی بات ہے اندر کی، وہ اندر کا کچا پن باہر آ جاتا ہے. اللہ کرے بات ہم سب کی سمجھ میں آ جائے. عیاش بن ربیہ کو ان دونوں نے کہا عیاش تمہاری ماں نے قسم کھا لی ہے، تم چلو، ورنہ وہ مر جائے گی تو اس کا مرنے کا الزام تم پر لگے گا، اس کا خون تم پر آ جائے گا. کس کی وجہ سے؟ اس کی ماں نے جان دے دی. ایسے لوگ سمجھاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ایمان کی فکر تھی، کیونکہ مکہ میں ظلم کا ماحول تھا، مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا. کہا عیاش تم واپس مت جاؤ، میری بات مانو، تم مت جاؤ. تم نہیں جاؤ گے تیری ماں کے سر میں جوئیں پڑ جائے گی، جوں کاٹے گی تو اپنے آپ تیل کنگھی کر لے گی، تم مت جا. دھوپ میں بیٹھے گی، دھوپ کے چٹکے لگیں گے تو اپنے آپ چھاؤں میں چلے جائے گی، تم مت جا. کھانا نہیں کھائے گی، بھوک ستائے گی تو کھانا کھا لے گی، تم مت جا. وجہ ماں کے خلاف نہیں بھڑکا رہے تھے، اس کے ایمان کی حفاظت تھی کہ تو اللہ کے راستے میں نکلا ہے، ہجرت کی ہے تو نے. یہ نہیں جملہ تھا کہ وہ ماں کے خلاف بھڑکا رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، ماں کو حیران ہونے دے. اچھی طرح دماغ حاضر رکھ کے، دل کے کان کھول کے سننا میری بات. اللہ کرے بات سب کی سمجھ میں آ جائے.
حضرت عمر نے یہاں تک بھی کہا کہ عیاش تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہ دیکھو میں میری ماں کے پاس جاؤں, تھوڑا ماں سے مل لوں, ماں کو منا لوں گا, اور وہاں میرا تھوڑا مال پڑا ہے مال بھی لے آؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے عیاش میں مالدار ہوں تم جانتے ہو, میرا آدھا مال تم کو دے دیتا ہوں لیکن تم مت جاؤ. لیکن وہ ضد پر آگے اور بات نہیں مانی. پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم پھر بھی جانا چاہ رہے ہو عیاش, مجھے ڈر لگتی ہے, یہ میرا سواری ہے اس پر بیٹھ جاؤ, یہ میری سواری بہت تیز چلتی ہے, تمہیں ذرا بھی کچھ ایسا لگے خطرہ اس پر بھاگتے ہوئے واپس آ جانا, میری سواری لے جاؤ. وہ دونوں اپنی سواری پر تھے, یہ اپنی سواری پر تھے. مکہ قریب آیا, ان دونوں چچازاد بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا اونٹ بہت سست ہو گیا ہے, برابر چلتا نہیں ہے, تم اپنے اونٹ پہ ہم کو بٹھا لیتے ہو؟ کیا ہاں بٹھا لیتا ہوں. تو کیسے بٹھائیں گے؟ چھلانگے مارنے کا زمانہ نہیں تھا, تم اپنا اونٹ بٹھاؤ, اپنا اونٹ بٹھاتے ہیں, اتر کے ہم اس پہ چڑھ جائیں گے. عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اپنا اونٹ بٹھایا, انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا, جیسے ہی اونٹ پہ سے اترے دونوں نے مل کر ان کو دبوچا, ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. اتنا ظلم کیا, مکہ لے جا کے اسلام چھوڑ دیا. یہ بات حضرت عمر کو پتا چلی رضی اللہ عنہ, بہت روئے کہ میرا ایک بھائی نے اللہ کا دین, اللہ کا کلمہ, نبی کا دین چھوڑ دیا. اس کے بعد قرآن پاک کی آیت آئی 4 پارے کی, وہ آیت لکھ کر بھیجی. وہ آیت کا کاغذ جو بھی تھا, کاغذ یا جو بھی, وہ پہنچ گیا ان کے وہ ساتھی جو آنے سے رہ گئے تھے, ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس وہ کاغذ پہنچا. وہ کاغذ پڑھا کہ اس میں یہ آیتیں لکھی ہے, تو کہا یہ آیت مجھے کیوں بھیجی ہوگی؟ حضرت عمر نے یہ سوچتے رہے, پڑھتے رہے, اللہ نے دل میں ایمان کا نور اتارا, مدینہ منورہ حاضر ہو گئے, ایمان میں داخل ہو گئے. لہذا بھائیوں میں اور آپ سمجھیں محرم ہجرت کا سبق ہے. ایسی کئی صحابہ کی ہجرت لکھی گئی, آپ وہ ہجرت کی باتیں جاننے والوں سے بیٹھ کر سنیں. حیات الصحابہ میں جلد اول میں پورا ہجرت کا ایک باب لکھا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت, صحابہ کی ہجرت, ہجرت سے کیا فائدہ ہوتا تھا. آج پوری دنیا میں دعوت کی مبارک محنت پر جو لوگ ناسمجھی ہیں, کم سمجھ ہیں, یا کم جانتے ہیں, یا اس کے نفع کو کم سمجھ رہے ہیں, جن کے نزدیک مادی دنیا اور دنیا پرستی اور دنیا کی ساری ظاہری زیب و زینت بنیاد بنی ہوئی ہے, وہ معترض ہیں, اس دعوت کی محنت پر اعتراض کرتے ہیں. ان سے میں درخواست کر کے کہتا ہوں کہ سمجھو اس بات کو, اعتراض والے اعتراض کرتے رہے, اور یہ کام دعوت والا دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے پہنچا دیا. غریب, امیر, پڑھے لکھے, ان پڑھ, ملک کے بڑے بڑے عہدے دار اور فٹ پاتھ پہ رہنے والے بھیکاری, بھیک مانگنے والے, مالدار, غریب, عورتیں, مرد, ہر قسم کے لوگوں کو اللہ اس دعوت کی محنت میں چلا رہا ہے. اس کا نفع کیا ہو رہا ہے؟ شراب کھانے آباد کرنے والے مسجد کے اعمال آباد کر رہے ہیں, جوئے کھانے میں زندگی گزارنے والے مسجد کے ماحول میں, گھروں میں ماں پر, بیوی پر, بچوں پہ ظلم کرنے والے ان کے معاون, مددگار, محسن بنے ہیں. زندگیوں میں نافرمانی کے پہاڑ پر چڑھے ہوئے لوگ وہ فرما برداری کی زندگیاں جینے والے بنے. اور اگر کوئی کچے لوگ کسی کو دکھے ہوں کہ جماعت میں گئے پھر بھی ایسا, جماعت میں گئے پھر بھی ایسا, تو میں آپ کو مثال دے کے بات پوری کرتا ہوں. دواخانے میں روزانہ علاج کے لیے 200-250 لوگ داخل ہوتے ہیں, اس میں 15-20 شام تک مر جاتے ہیں. مرنے والوں کی مثال قائم نہیں کی جاتی کہ دیکھو یہ صبح گئے تھے مر کے نکلے, اب کیا داخل کرنا. پھر سے لوگ داخل کرتے ہیں کہ علاج ہو رہا ہے, ان کو دیکھو, مرنے والوں کو مت دیکھو. دین کی محنت کرنے والوں میں کچھ لوگ شیطان کے چکر میں, نفس کے دھوکے میں کوئی غلطی کر جاتے ہیں, ارادے کے ساتھ یا انجانے میں. ان کو دیکھ کے اس کام کو برا نہ کہیں, کام کرنے والوں کو برا نہ کہیں. کام اللہ کی طرف سے چلایا جا رہا ہے, زندگیوں میں انقلاب آ رہا ہے. بڑے بڑے کالج کے پڑھنے والے جوان چہروں پہ داڑھی رکھیں, سر پر ٹوپی پہنے, اس سے بڑا انقلاب کیا ہو سکتا ہے. بڑے بڑے آفیسر, عہدے دار, جہاں پر سوٹ بوٹ پہن کے لوگ جانے کو فخر سمجھتے ہیں, وہاں وہ کرتا پائجامہ پہن کے جا رہے ہیں, ٹوپی پہن کے جا رہے ہیں. ملک کے بڑے سے بڑے صدر کو ملنا ہو, نبی کا سنت لباس چھوڑ نہیں رہے کہ اسی لباس کے ساتھ ان سے ملنا ہے. وہ کتنا ہی بڑا ہو, میرے نبی کا طریقہ سب سے بڑا ہے. بڑی سے بڑی
مشورے اور میٹنگیں چل رہی ہو دنیاوی طور پر، نماز کے پابند اس کو چھوڑ کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، ورنہ ایمان کچا، دین کچا، ماحول کچا، تو مسجد کے باہر بیٹھ کے نماز پڑھنے نہیں آ رہا، کیونکہ ماحول میں نہیں ملا۔ اس لیے بھائیو تمام سے درخواست کرتا ہوں، ہجرت کو زندگی کا حصہ بناؤ، روزانہ کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے، مہینہ وار اور سالانہ، اور اپنے گھر کی عورتوں کو اور تمام مسلمانوں کو ہجرت کی دعوت دو، ہجرت کا سبق پکا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔